بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، گزشتہ 48 گھنٹے میں جو بات سب سے بڑی حیران کن ہوئی ہے وہ یہ کہ رانا ثناء اللہ نے بیان دیا کہ 9 مئی پر اگر عمران خان معافی مانگ لیتے ہیں تو ان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ یہ ان کا سیاسی بیان ہے یا یہ واقعی وسیع تر سیاسی اتفاق رائے کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں، جب یہ امریکہ اور بین الاقوامی افواج افغانستان میں لڑ رہی تھی نا، تو ایک ٹرم بڑے تواتر کے ساتھ میڈیا پر کہی جانے لگی۔ وہ یہ تھی کہ ہم بات تو کریں گے، ڈائلاگ تو کریں گے، لیکن ہم ڈائلاگ کریں گے فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ۔ صحیح۔ امریکہ یہ کہتا تھا کہ ہم طالبان کو ماریں گے، ان کی کمر توڑ دیں گے، کارپٹ بامبنگ کریں گے، ان کی ہائیڈ آؤٹس کو وائپ آؤٹ کر دیں گے، ان کے خلاف ہم اس قسم کی کارروائیاں کریں گے کہ جس سے ان کی کمر ٹوٹ جائے، اور وہ ایسی پوزیشن میں آ جائیں گے جہاں پر جب ہم نیگوشیٹنگ ٹیبل پر بیٹھیں گے، مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے، تو طالبان اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے زیادہ مطالبات منوائیں، بلکہ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم ان سے جو ٹرمز ہیں وہ ڈکٹیٹ کر پائیں۔ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کن معاملات کے اوپر ہم آپ کے ساتھ اتفاق رائے کریں گے، کن معاملات کے اوپر آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیچ اپ ہوگا، اور ہم کن شرائط کے تحت افغانستان کو چھوڑ کر جائیں گے۔ صحیح۔ انہوں نے وہ پالیسی کی ہے۔ جب اس کے اوپر پھر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے جس میں ہم نہیں پڑھتے کہ امریکہ کی یہ پالیسی کارگر ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ان کا اندازہ یہ تھا کہ طالبان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، 2-3 سال جو ہے وہ اشرف غنی کی حکومت سروائیو کر لے گی، اور طالبان کو کابل پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ بڑا وقت لگ جائے گا، ہم نے اتنی ٹریننگ کر دی ہے، اتنا ایکوپمنٹ دیا ہے۔ وہ ہوا یہ کہ جب انہوں نے وہ ایک ڈومینوز افیکٹ ہوتا ہے نا، ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہ تاش کے پتے یا مختلف چیزیں رکھی ہوتی ہیں، آپ ایک کو ہلاتے ہیں، ایک سے دوسری چیز گرتی ہے، دوسری سے تیسری، تیسرے سے چوتھی، اور وہ ایک ڈھیر لگ جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ وہ جب طالبان نے ٹیک اوور کرنا شروع کیا تو ابھی تو وہ یہیں پر تھے امریکی، اور معاملات نظر آ گیا تھا کہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، بگڑ گئے ہیں، اور وہ پھر انفولڈ ہوتا ہوا دیکھا سب نے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ہوا کیا کہ یہ جو بیان تھا نا، اس کو ون آف سمجھا جاتا۔ صحیح۔ اگر ساتھ میں کچھ چیزیں نہ ہو رہی ہوتی۔ ہم لاسٹ ویڈیو میں سلمان اکرم راجہ اور پی ٹی آئی کی جو وائبز ہیں، جو ایک اس میں ایک بدلاؤ ہے اور ایک یوں سمجھے کہ گنجائش نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو ڈسکس کر چکے۔ اس کو ذرا پارشلی ٹچ ضرور کریں گے، اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے، لیکن 3 چیزیں ہوئی ہیں۔ جی۔ ایک حیران کن طور پر گورنر پنجاب کا جو افطار ڈنر تھا، وہاں پر بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی ہے نا، وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ انہوں نے ثالثی کرانے کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی یا تو وہ اپنی پولیٹیکل ریلیونس بنانے کے لیے یہ بات کر سکتے ہیں، صحیح، کہ بھئی ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا، کوئی وہ نہیں ہے، پارٹی کا کوئی بندہ بیان دے دیتا ہے، تہلکہ خیز بیان، دھماکہ خیز بیان جسے کو دے دیتا ہے، تو وہ اس کے بعد ایک ہلکا پھلکا جو ہے نا وہ آتا ہے۔ لیکن وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت وہ ششکا تھا، میڈیا پیچھے تھا، فالو کر رہا تھا، آگے پیچھے خبریں بن رہی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کی بھی پولیٹیکل ریلیونس یاد کریں، بلاول بھٹو زرداری کی بھی، کہ جو کچھ بھی ہو، بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان سے مل کے نکلتے ہیں، ککھ نہیں لے کے آتے، لیکن وکٹری کا سائن بناتے ہیں، تو سارے لوگ اب اس وکٹری کے نشان میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری نے جو 2 انگلیاں اٹھا کے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد 2 انگلیاں اوپر کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ چیز یا تو یہ ہو کہ وہ دوبارہ اس کے طلبگار ہیں کہ کوئی ساڈے وال بھی تک ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی ایک طرف سے بیشنگ جو چل رہی ہے اس وقت حکومت کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کو جناب پورا دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، فلاں ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب، اب یہ 3 چیزیں ہم ملا کے دیکھتے ہیں۔ ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کا سٹیٹمنٹ، رانا ثناء اللہ کا سلیم صافی کو انٹرویو جہاں پر یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے بات کی، اور پھر جو اب انہوں نے ریپیٹ کی ہے، وہ ریپیٹ بھی انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں کی ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، ناپ تول کر کرتے ہیں۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی پہ معافی مانگ لیں تو رہائی کے لیے راستہ نکل سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کوک اپ ہو رہا ہے، حکومت کی طرف سے آفر نہیں ہے ان 3 چیزوں کا۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں تو جب ہم نے سلیم صافی کا وہ ہوا انٹرویو، تو اس کے بعد ہم نے جب اس کے اوپر ویڈیو کی تھی تو میں نے چودھری سجاد صاحب کی مثال دی تھی آف بھکاری کلاں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جدوں اس کڑی دا ویاہ ہویا جنج نوں مار ہی پئی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب جب بھی کوئی انٹرویو دیتے ہیں نا، اس میں کہیں نہ کہیں وہ ایک ایسی پھلجڑی ضرور چھوڑ جاتے ہیں۔ اب اسی انٹرویو میں انہوں نے بیسیکلی یہ بتایا ہے کہ جس بات کے کرنے پر ایک الیکشنز کو مانیٹر کرنے والا ادارہ
پتن کولیشن آف 38 اس کے دفتر سیل ہو گئے, ان کے اوپر پرچے ہو گئے, ان کی بوریا بستر ہی گول ہو گیا, بوریا بستر گول کر دیا. وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن چوری ہوا ہے. ہاں وہ فارم 45 اور 47 کا فرق سمجھا, کا فرق بتا رہے تھے, وہ ڈیٹا بتا رہے تھے. رانا ثناء اللہ نے بیٹھ کے کیا کیا اس انٹرویو میں جس کا آپ تذکرہ کرنے لگے, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اصل میں ہمیں سچا پیار نہیں ملا. اچھا ہاں, ہوا یہ ہے کہ ہمیں فائدہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں نفرت بہت زیادہ یا ان کی دوریاں اور بے وفائیاں ہو گئی تھی. صحیح, تو ہمیں تو اس کا فائدہ ہوا. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں اس انٹرویو میں, اور بڑی تفصیل سے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ واقعی جو فروری 2024 کا الیکشن تھا وہ مینڈیٹ چوری والا الیکشن تھا, اور اس کو انہوں نے تشبیہ بھی دی. انہوں نے کہا کہ جیسے وہ آر او کا الیکشن ہوا تھا, جیسے وہ آر ٹی ایس کا الیکشن ہوا تھا, تو ویسے ہمارا 2024 کا بھی ہو گیا. تو وہ اگر الیکشن صاف اور شفاف کروانا ہے, چیزیں کروانی ہیں, تو سیاسی قیادت کو بیٹھنا ہوگا, ورنہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں چلتی ہیں. ہی ایکچولی کہ آپ یہ کہنے کے چکر میں کہ تھوڑا سا نا سیاسی مدبر بننے کی کوشش میں, بیسیکلی رانا ثناء اللہ وہی بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی پیٹ رہی ہے جی, جو بات کہنے پہ کاشف عباسی کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے. ہاں جی, جو بات تواتر کے ساتھ کرنے پہ بہت سارے طارق محمود جہانگیری صاحب کا الیکشن ٹربیونل ہی ختم کر دیا جاتا ہے. ہاں, وہی بات جب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں تو وہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہتے ہیں. تو ہم بھی رانا ثناء اللہ کو کوٹ کرتے ہوئے آپ کو سنوا دیں گے, لیکن اوور آل دیکھیں تین چیزیں بڑی دلچسپ ہوئی ہیں. سلمان اکرم راجہ کو ہم آخر میں اس کے ساتھ جوڑیں گے, لیکن ہوتا کیا ہے, بلاول بھٹو زرداری جو جماعتیں سلامتی کمیٹی اجلاس میں نہیں تھیں انگیج کرنے کو تیار ہیں. صحیح, بلاول کی حکومت و اپوزیشن میں ثالثی کی پیشکش. اب پہلے رانا ثناء اللہ صاحب بھی آفر کر چکے ہیں, اور سعد رفیق صاحب کے والد کی ڈیتھ نہیں, لیکن یہ معاملہ مختلف ہے. ہاں, یہ ثالثی مختلف ہے. یہ ہے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس, آپریشن ممکنہ بلوچستان خیبر پختونخوا دہشت گردی والے معاملے پہ پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی. تو ایک طرف تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سپر نارمل, تحریک انصاف نہیں آتی نہ آئے. حکومت کے وزراء یہ تاثر دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف نہیں آتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم انگیج رہیں گے, ہم سیاست بات چیت کا سلسلہ. تو اب رانا ثناء اللہ کی بات سنیں, وہ مختلف ہے. بلاول کیا کہہ رہے ہیں جی, بلاول کہتے ہیں کہ پاکستان, وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت اور اپوزیشن دونوں سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہے. وہ جماعتیں جو قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شریک نہ تھیں انہیں انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ جو تقریب تھی افطار کی, اس میں خطاب میں بلاول کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل کا حل ترجیح ہونا چاہیے, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان پر خصوصی توجہ دینی ہوگی, قومی ایشوز پر اتفاق رائے پیدا کرنا ناگزیر ہے, دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا ہوگا, اور تمام جماعتوں کو ذاتی مسائل کے بجائے ملک و قوم کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا. لیکن ہماری سیاست میں تقسیم ہے, قومی معاملات میں اتفاق رائے پیدا کرنا مشکل ہو گیا ہے. دہشت گردی کی صورت میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے پاکستان. اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں وہ تنگ نظری کی سیاست چھوڑ کر عوام کا سوچیں, ہماری کوشش ہوگی کہ مشکلات کا حل نکالا جائے, وغیرہ وغیرہ. اب وہ بیسیکلی جب یہ آفر کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری, این اسی وقت رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, جب ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ سیاسی ہم آہنگی کے بغیر کیسے آپ اس معاملے پر آگے بڑھ سکتے ہیں, تو کوٹ ان کوٹ وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر صورتحال کا بے لاگ اور گہرائی میں تجزیہ کریں تو اپوزیشن سے مراد پی ٹی آئی ہی ہے, اور پی ٹی آئی دوسری سائڈ پر نہیں بیٹھی, وہ ان قوتوں کے ساتھ ہیں جو قوتیں پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہیں, اور جو قوتیں دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہیں, اور جو قوتیں پاکستان کے خلاف اور ریاست کے خلاف ہیں. اس پہ ندیم ملک کہتے ہیں کہ سر پی ٹی آئی کو دہشت گردوں سے جوڑنا مناسب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جوڑنا مناسب نہیں ہے, مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے سیاسی مفادات کے زیر اثر ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں یا ایسا موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تو جو انڈین میڈیا کر رہا تھا ان کی ہمنوائی کون کر رہا تھا؟ وہی اکاؤنٹس نہیں کر رہے تھے جو پی ٹی آئی کے جانے مانے اکاؤنٹس ہیں, اور یہ معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ انڈین میڈیا ان کی تائید کر رہا ہے یا ان کی تائید کر رہے تھے. اور جو مہرنگ بلوچ صاحبہ ہیں, ہر طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی ہے لیکن انہوں نے دہشت گردی کی مذمت نہیں کی, اور اب مبینہ طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان دہشت گردوں کی ڈیڈ باڈیز حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہ احتجاج وغیرہ کیا. اور پی ٹی آئی اس صورتحال میں مہرنگ بلوچ کو ایک ڈیموکریٹک سیاسی شخصیت کے طور پر ڈیفینڈ کیسے کر سکتی ہے؟ تو ایک طریقے سے ایک طرف سے ایک پورا فل تھروٹل میں اٹیک ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ آپ کھڑے میں ان کے ساتھ, یعنی پوزیشن آف اسٹرینتھ آپ کارنر کر دیا گیا فل ٹائم. اور ساتھ میں بلاول بھٹو زرداری آفر کر دیتے ہیں کہ کوئی بات چیت میں کوئی پل ہم تو دونوں سے بات کر سکتے ہیں.
تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیں پھر رانا ثناء اللہ سے سوال ہوتا ہے, وہ مزاحمت والی وہ پوری کہانی سناتے ہیں کہ عمران خان پاپولر نہیں ہے, ہم نے بڑی جناب میاں صاحب نے مزاحمت کی سیاست کی 1992 سے 2022 تک. اس پہ انہیں تین دفعہ ٹوکتے ہیں, کہتے ہیں نہیں وہ جو 97 کا الیکشن, وہ جو 96-97 میں آپ دوبارہ سے بیعت ہو گئے تھے, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, آپ کی تو جنم کنڈلی ہی کہاں سے ہے, IJI جو ہے, اور جو ضیاء الحق کا انہوں نے ریفرنس دے کے انہوں نے کہا نہیں وہ تو تھا, لیکن پھر ہم نے کہہ دیا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. کہتے ہیں لیکن پھر وہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا کے بعد پھر آپ امیر المومنین, انہوں نے لفظ استعمال نہیں کیا لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ امیر المومنین بن گئے تھے, آپ پیپلز پارٹی کیسے باقاعدہ ریزولوشن آ رہی تھی امیر المومنین کے لیوانے کے لیے 97 سے 99 تک جب یہ رہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طریقے سے صرف 16 جماعتوں تک محدود ہو گئی تھی, وہ انہوں نے چھیڑا, انہوں نے بات بدل دی, پھر وہ آگے چل پڑے. پھر وہ بات کہتے ہیں کہ وہ جو ROs کا الیکشن تھا, پھر RTS کا الیکشن تھا, اب فارم 47 آ گیا. رانا ثناء اللہ صاحب بڑے دھڑلے سے یہ بات کر دیتے ہیں کہ ہاں اب فارم 47 آ گئے, تو پہلے اس طرح ہوتا تھا. وہ اب اس بحث میں نا دیکھیں جو رانا ثناء اللہ نے گفتگو کیا, میں آپ کو ان کا پہلا حصہ جو الیکشن سے ریلیٹڈ ہے وہ سنواتا ہوں, پھر ہم بات کریں گے کہ انہوں نے جو DGI-SPR والے معاملے, پھر جب آپ اس کو ملا کے دیکھتے ہیں سلمان اکرم راجہ سے, ہو سکتا ہے کہ یہ وی آر ٹرائنگ ٹو ریڈ ٹو مچ انٹو دس, لیکن یہ اتفاق نہیں ہے, یہ محض اتفاقیہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے رانا ثناء اللہ یہ بیان دے رہے ہوں, دوسری طرف سے PTI اور اس میں سلمان اکرم راجہ اس طرح سوفن اپ. میں لکھوں تو آ جائے, یہ نہیں ہے. یہ سنیں 2024 میں جو سر آپ نے محبت کی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. 8 فروری 2024 میں ہم نے کوئی محبت نہیں کی, نہ ہم سے کسی نے محبت کی. معاملہ یہ ہے کہ کسی کی بے وفائی جو ہے وہ ہمارے کام آ گئی ہے. یہ پوری طریقے سے درست نہیں ہے, کیونکہ جو نواز شریف کو واپسی کے اوپر ٹریٹمنٹ ملا تھا, یہ دونوں باتیں آپ کی صحیح ہیں. ایک تو عمران خان سے ان کا لو لاسٹ وہ ختم ہو گیا تھا, سارے پیار محبت, وہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ نے اس پہ کیپٹلائز ہم نے تو نہیں کیا, لیکن جو نواز یعنی رانا ثناء اللہ شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے یہ جو 2024 کا الیکشن ہے نا, اس میں ہماری جو جیت ہے وہ اس بات کی مرہون منت کم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ہم سے پیار ہو گیا. اچھا, ہمیں ان سے سچا پیار نہیں ملا, لیکن ان کی اور PTI کی دوریاں اتنی تھی, بے وفائی اتنی تھی, اتنا نفرت تھی کہ ہمیں اس کا فائدہ ہو گیا. بیسیکلی رانا ثناء اللہ صاحب نے توجیہ پیش کی ہے کہ یہ 2024 کا الیکشن کیوں اور کیسے رگ ہوا. صحیح, وہ بیسیکلی وہ بتا رہے ہیں, تو مدعا بیسیکلی وہ ڈال رہے ہیں کسی اور کے اوپر ہی, کہ ہمیں نہ اتنا وہ سمجھے کہ ہم کو اتنے قابل نہیں ہے, ہم کو محبت میں اتنا آگے نکل گئے تھے, اٹ واز ادروائز. لیکن پھر آگے وہ ان سے جب سوال ہوتا ہے نا کہ رانا صاحب آپ نے کہا کہ 9 مئی پہ صدق دل سے معافی مانگ لیں, وہ ذرا سنیں کہ رانا صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے نا, 1 منٹ 41 سیکنڈ ہے. ہی از ریپیٹنگ دیٹ اوور اینڈ اوور اگین. رانا صاحب آپ نے ابھی ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان 9 مئی کی معافی مانگ لیں تو رہائی ہو سکتی ہے, کیا یہ ریاست کی پالیسی ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیں 9 مئی کی تو آپ کو رہا کر دیں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہیں, میں تو جو بات مجھے جس طرح سے سمجھ ہے میں اس طرح سے کرنے کا عادی ہوں. معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی مدعی جو ہے وہ ریاست ہے, یا آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ ہے. تو کیونکہ براہ راست ان کے گھروں پہ, ان کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا, گھر کو آگ لگائی گئی, ایک بہت بڑے گھر کو. تو معاملہ یہ ہے کہ DGI-SPR, میں سمجھتا ہوں کہ ہم پولیٹیشین تو پریس کانفرنس کر دیتے ہیں نا, اور کئی دفعہ جو ہے وہ باتیں ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اگر بات کریں اور ان کا ایک لفظ جو ہے وہ پہلے سے پوری طرح سے وہ جانچ پڑتال نہ ہو, تو یہ انہوں نے یہ جو لاسٹ ایئر جب 1 سال مکمل ہوا 9 مئی کو, تو انہوں نے غالباً 8 مئی کو پریس کانفرنس کی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کے اوپر بات کرنی ہے, اگر بات کو آگے بڑھانا ہے, تو پہلے صدق کے دل سے 9 مئی کے واقعات پہ معافی مانگے. میری اس سے اسیسمنٹ یہ ہے, میں نے کوئی بات نہیں کی DGI-SPR صاحب سے,
میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے جو کہ بالکل کہی ہے, آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی, پورے ملک نے سنی ہے, تو پھر اس پہ کوئی نہ کوئی گنجائش ہوتی ہے نا, گنجائش ہو سکتی ہے اس میں, گنجائش ہو سکتی ہے. اب دیکھیں یہ ہے نیا سیاسی ٹویسٹ, یہ ان آئسولیشن نہیں ہو رہا ہے. یہاں سے رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کرتے ہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو آل along اس تمام معاملے کے اوپر معافی والے معاملے پہ خاص طور پہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہاتھ نہ رکھنے دینا, صحیح, وہ اس طریقے سے بیہیو کرتے آ رہے تھے. لیکن اب آپ جب سلمان اکرم راجہ صاحب کو سنیں گے تو ایک بدلاؤ جو ہے, اور یہی نیا سیاسی ٹویسٹ ہے. اب یا تو یہ اتنا سیریس ہے کہ آنے والے دنوں میں خاص طور پہ عید کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے کہ اس پہ بہت زیادہ پیش رفت ہو جائے گی, یہ واقعی سوچ پیدا ہو گئی ہے, یا پھر وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جس طرح ہم لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے کہ پی ٹی آئی از اوکے, سلمان اکرم راجہ ناٹ, ابھی ظاہر ہے کہ پوری پی ٹی آئی, سلمان اکرم راجہ از اوکے ود دس کہ عدالت نے کہہ دیا کہ عمران خان سے لیڈرز ملیں گے, باہر آ کے وہ بیان نہیں دیں گے, عمران خان کو کوٹ کر کے بات نہیں کریں گے کہ فلاں بات کی عمران خان نے, فلاں چیز پہ یہ موقف تھا, فلاں پہ یہ موقف تھا, تو اس کے اوپر بھی وہ اوکے ہو گئے. اب سلمان اکرم راجہ سے جب اسی بات پہ سوال ہوا کہ سلمان کہ وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ معافی مانگ لیں, یہاں پر وہ بات کیا کر رہے ہیں؟ سر ایک رانا ثناء اللہ صاحب سے منسوب بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان 9 مئی کی معافی مانگ لیں تو رہائی کا راستہ نکل سکتا ہے. کیا پارٹی کی کئی کنسیڈریشن ہے کہ مذمت کر دیتے ہیں کھلے طریقے سے 9 مئی کی درست نہیں ہے اور ہم اس کی معافی بھی مانگ لیتے ہیں اگر ہمارا کوئی رول ہے, کوئی ہے کہیں سوچ ایسی؟ دیکھیں یہ ایک بڑا مکالمہ ہوگا, آپ صرف 9 مئی کو علیحدہ سے اٹھا کے ایک نقطے پہ بات نہیں کر سکتے, آپ کو چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب ہم بیٹھیں گے ایک ماحول ایسا بنایا جائے کہ تمام معاملات پہ بات ہو, تو میں سمجھتا ہوں تمام معاملات کا حل نکل آئے گا جو انشاءاللہ سب کو قابل قبول ہوگا. سب معاملات سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ یہ 9 مئی والے معاملے پہ معافی مانگنے کو بھی کنسیڈر کرنے پہ آمادہ ہوں گے؟ دیکھیں معافی کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا, لیکن اس حوالے سے کوئی نہ کوئی گفتگو ہوگی. میں جانتا ہوں خان صاحب کا اس حوالے سے بیانیہ کیا ہے اور وہ مثبت بیانیہ ہے, لیکن اس وقت میں علیحدہ سے 9 مئی کی بات نہیں کرنا چاہتا. میری گزارش یہی ہے کہ 9 مئی واحد معاملہ نہیں ہے, اور بھی معاملات ہیں, 6, 8, 10 معاملات ہیں, ان پہ ایک سیشن ہو, اس پہ ہم بیٹھتے ہیں اور تمام معاملات کا حل میں سمجھتا ہوں نکالا جا سکتا ہے. لیکن آج تو راجہ صاحب آپ کا مجھے بات سن کے بہت اچھا لگا, آپ نے گنجائش پیدا کی, آپ نے فلیکسیبلٹی پیدا کی. آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی پہ بھی بات کر لیں گے, اس میں راستہ نکال لیں گے, تو ٹھیک ہے, لفظ کا لازمی معافی کا لفظ استعمال کرنا بہت ضروری نہیں ہوتا, لیکن اس کے اندر اگر راستہ جماعت مادہ ہے تو یہ تو بڑی پولیٹیکل پروگریس ہوگی. دیکھیں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا, اگر آپ خود تھوڑا سا پیچھے جا کے خان صاحب کے بہت سے بیانات دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کا بیانیہ کیا ہے, اور وہ ایسا بیانیہ ہے جو میں سمجھتا ہوں بالکل حقائق کے بھی قریب ہے, اور اس میں ہر ادارے اور ہر جماعت کی تعظیم جو ہے وہ قائم رہتی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یعنی اب سلمان اکرم راجہ اس تمام بیک ڈراپ کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں بیٹھیں گے, ماحول بنائیں, سب کے لیے قابل قبول حل نکل آئے گا, وچ مینز کہ دیر از پروگریس, پیش رفت تو ہو گئی. اب ان آئسولیشن مجھے تو نہیں لگتا کہ اب یہ تین چار چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے یہ کیسے شروع ہو جاتا ہے, اور پی ٹی آئی اس پہ بھی اوکے ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے باہر آگے ٹاکس نہیں کریں گے. اس کے اوپر بھی سلمان اکرم راجہ نے کہہ دیا وچ اپیرنٹلی از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ کہ آپ کے درمیان ایک کو کنسنسس. تو بات تو اب یا تو اس کا اینڈ یہی ہوگا کہ ابھی تک جو ہوا ہے کہ ہر مذاکرات یا ہر ایسی پیش رفت کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو ایک اور دھوکہ ملتا ہے, یا تو ایک اور دھوکہ ملنے والا ہے کہ اس میں اور نئی ایک نیو نارم اسٹیبلش ہو جائے, نئی کہ دس از دا نیو نارمل, وہ اسٹیبلش ہو جائے اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں بھی کچھ نہ ہو. فی الحال ظاہر ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جس وقت تک یہ رانا ثناء اللہ کے اگری ہونے سے, حکومت کے اگری ہونے سے نہیں, دو اس کے مین فریق ہیں, ایک اسٹیبلشمنٹ اور ایک پی ٹی آئی ہے, ان کے درمیان اگر معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی جو ہم کور کریں گے. بٹ دس از ہیپننگ, اور اچانک سے فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ کہ جب حکومت کو یہ لگا کہ اب ہم حاوی ہو گئے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی ہے, 26 نومبر کو بھی ہم ایک طرح سے لیفٹ رائٹ کر کے اب اس سے آگے بڑھ چکے ہیں,
اور عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی، وہ اب فتح کرنے کو کچھ نہیں بچا. ہاں 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی گزر چکی ہے، 8 فروری کی پہلی سالگرہ بھی گزر چکی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب ذرا کنسنسس بنا لیتے ہیں. تو یہ کہانی ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.